آنے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس مہینے کو ہم لوگ قربانی کا مہینہ کہتے ہیں۔ لیکن آدمی بڑا ہوشیار ہے، ہر کام وقت پر کرے گا، اور جب قربانی کا وقت آئے گا بولے قربانی نہیں دے جاؤ، بولے بھیا ہمار کوئی جن ٹھیک نہیں جی۔ اس لیے قربانی، اور ایک مسئلے کی بات ہے، اے بابو بیٹھ جاؤ، الحمدللہ قربانی کے اوپر میں ایک مسئلے کی بات ہے۔ قربانی جب ذبح کرتے ہیں ہم لوگ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کرو تو قربانی کے جانور کے قریب میں کھڑے رہا کرو، کھڑے رہا کرو۔ اور قربانی کسائی لوگ ذبح کرتے ہیں، اے بابا رے بابا، بھر منہ گٹکا۔ اب ادھر ہے کہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے، ادھر ہے؟ ارے کسائی جو ذبح کرتا ہے، اچھا جو ہاتھ لگانے والے ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو سنو، کسائی کا ہو چاہے ہاتھ لگانے والے کا ہو، دونوں کے اوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھا، قربان جائیے، وہ جانور حرام ہے۔ اس لیے اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، کسائی جو ہو تو پہلے گٹکا کھاتا ہے، پہلے گٹکا پھینکوائیے گا اسے، کلی کرو اور بسم اللہ پڑھ کر چھری چلاؤ۔ آپ بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، جو بھی ہاتھ لگائے وہ بھی بسم اللہ پڑھے، کسائی بھی بسم اللہ پڑھے۔ یہ قربانی کا یہ ایک پیغام تھا جو آپ تک مجھے پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات، جانور کتنے سال کی عمر ہونی چاہیے؟ بھائی جاننا ضروری نہ ہے؟ ارے بولا نہ ہو، ارے جاننا ضروری نہ ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، کم سے کم 2 سال، کم سے کم، بولو بھائی جلدی بولیے، 2 سال۔ اونٹ 5 سالہ، اونٹ 5 سالہ۔ اچھا بکرا بکری 1 سال کا، کم سے کم 1 سال کا ہو۔ دمبا بھیڑ 6 مہینے سے بھی اگر زیادہ عمر ہو، تر و تازہ ہے تو درست ہے۔ اب مرغا قربان جائیے، اگر مرغے کی قربانی جائز ہوتی، اگر یہ آدمی دیسی مرغا نہیں کھوجل کرتے، پولٹری ڈھونڈا، پولٹری سے کام چل جاتا۔ یہ مسئلہ کیا کہتے ہیں کہ پیغام تھا قربانی کے حوالے سے جو آپ تک پہنچانا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ اگر وسعت دیا ہے تو قربانی کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی کرتے تھے، اور قربان جائیے اللہ کے رسول اپنے طرف سے قربانی کرتے تھے، اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ ہم گنہگاروں کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے، آپ کہ میری آنے والی امت، میری امت موجود جو ہے، ان کے نام سے بھی قربانی کرتے تھے۔ اللہ توفیق دے تو ایک حصہ کم از کم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی دو، ایک حصہ کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی کم از کم دینے کی کوشش کیا کرے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور قربانی کا گوشت، قربانی کا گوشت خود کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور فریج میں ٹھوس ٹھوس کے رکھو۔ اے باپ، آدمی بولے جو ہو ہمیں تو بقرعید اگر گوشت محرم تک کھیلو جی۔ اور قربان جائیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گوشت 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 غربا کو بھی، مساکین کو بھی، جو ان کا حقدار ہے ان تک بھی گوشت پہنچے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کی یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، ان تک گوشت پہنچنا ضروری ہے۔ کھانے کی چیز ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، یہ بات آ گئی میں نے کہہ دیا۔ فریج میں رکھ سکتے ہیں، اس کو 10 دن ہو، 15 دن ہو، 20 دن ہو، آپ کھا سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن غریب کا حصہ مار کر، یتیم کا حصہ مار کر، مسکین کا حصہ مار کر، رشتہ داروں کا حصہ مار کر، فریج میں ران بھر بھر کر رکھ کر کے محرم تک کھانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ فریج میں رکھیں گے؟ دیکھیے کوئی نے ہاتھ نہیں اٹھا۔ قربانی کے حوالے سے یہ پیغام تھا۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا عبد الکریم چترویدی صاحب نے کہا کہ حضرت قربانی کے حوالے سے کچھ پیغام پہنچا دینا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیے کہ رات میں ادھر پلاسی میں تھا، کل ہی کلکتہ سے نکلا، اب کل بھاگلپور میں پروگرام ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آئیے معزز سامعین کرام، آپ کی اجازت ہو تو نعت پاک کے ایک مطلع ایک شعر میں سنا دوں؟ ارے بولیے نا۔ آواز درد کو میری، آواز درد کو میری
اتنی رسائی دے آواز درد کو میری، اتنی رسائی دے جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ نعت کہتے ہیں کسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اسے نعت کہتے ہیں۔ اور حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بولیے کیا کہتے ہیں؟ اسے حمد کہتے ہیں۔ ایک شاعر بولا کہ ہم ایک بار نعت لکھ لیں نا تو سرکار مدینہ بلا لیا، دوسری بار لکھے سرکار پھر مدینہ بلا لیا، تیسری بار نعت لکھے اللہ کے رسول پھر مدینہ بلا لیے۔ ایک آدمی بولا کہ کبھی حمد لکھ کے دیکھو، اللہ تم کو اوپرے بلا لے گا۔ آواز درد کو میری اتنی رسائی دے جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ جنت ملے تو شرط ہے ایسی جگہ ملے، آنکھوں کو جس جگہ سے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے۔ آواز درد کو میری اتنی رسائی دے جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ جلسے کو سماعت کر رہے ہیں، اور قربان جائیے نقیب جلسہ جہاں حضرت بھی بہت اچھی نظامت حضرت کی ہو رہی ہے، علماء کرام کا نورانی قافلہ آپ کے اسٹیج پہ جلوہ بار ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جناب ارشاد بابو یہ اوپر مکھ صاحب الحمدللہ، ان کی والدہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، ہم سب دعا کریں اللہ مرحومہ کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولے الحمدللہ۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، قربان جائیے، اے اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے اتنی موٹی کتاب، اتنی موٹی کتاب، اور کہیے ایک خط لیٹر، قربان جاؤ 1450 سال پہلے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نازل کیا۔ ہم لوگوں تک یہ کتاب پہنچی، آج موجود ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر موت کا فرشتہ اگر کچھ لے دے کے چھوڑ دیتا جان، تو امیر لوگ کبھی نہیں مرتا۔ امیر لوگ مرتا، پیسہ والا مرتا، وہ آتا تو دے اس کے جو جیب میں رکھ دیتا، بولا ہوا جانا غریبوں کو پھٹکا ہوا گھروں جا اوکرے ٹپکا دو۔ غریب ہمیشہ غریبے مرتا، فقیر مرتا، امیر کبھی نہیں مرتا، پیسہ والا کہیں بھی نہیں مرتا۔ قربان جاؤ مائیکل جیکسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، دولت کی کمی نہیں ہے، قربان جاؤ انہوں نے اپنی شکل کو بدلا پیسے کی بدولت، لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، پہلے گلف پہنتا تھا، پہلے گلاب ہاتھ میں پہنتا تھا، پھر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ 12 ڈاکٹر اس کا کھانے کا پہلے ریسرچ کرتا تھا، پھر وہ کھانا کھاتا تھا۔ قربان جائیے مائیکل جیکسن نے سوچا کہ میں 150 سال میں زندہ رہوں گا، چاہے اس کے لیے جو کرنا پڑے مجھے۔ 150 سال بھائی، 150 سال آپ جانتے ہیں، 150 سال زندگی گزارنے والا، خواب دیکھنے والا، 12 ڈاکٹر کا کھانا چیک کرنے کے بعد کھانے میں ہاتھ لگاتا تھا، وہ مائیکل جیکسن کتنے سال کی عمر میں مر گیا؟ صرف 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ کتنے سال میں مرا بھائی؟ صرف 50 ایئرس، 50 سال کی عمر میں چلا گیا اس دنیا سے۔ یہ میرے رب کا قانون ہے۔